اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث صحیح اور عام میں تھی، اور محقق اصفہانی کہتے ہیں کہ جو مین بحث ہے صحیح اور عام میں، وہ تصویر جامع میں ہے کہ معنی موضوع اللہ صلاحات کا مثال کے طور پر وہ صحیح ہے جو واجد تمام اجزاء ہو، یا وہ عام من الصحیح والفاسد ہے۔ اب اب اگر صحیح، اگر لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے صحیح نماز کے لیے، اگر لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے صحیح نماز کے لیے، تو اس میں کیا بحث ہے؟ قدر جامع میں کیا بحث ہونی چاہیے؟ کہنے لئے کہ اصل میں حالات اور واقعات مختلف ہیں۔ کبھی مصلی جو ہے وہ مسافر ہوتا ہے، کبھی حاضر ہوتا ہے، کبھی عاجز ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ مستطیع ہوتا ہے قیام پر، کبھی جو ہے وہ اس کے پاس پانی ہوتا ہے، کبھی پانی نہیں ہوتا، کبھی قبلہ اس کے لیے اس کے مکنت میں ہوتا ہے، کبھی قبلہ اس کی مکنت میں نہیں ہوتا، کبھی وہ قرت کر سکتا ہے، کبھی وہ قرت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے وہاں پہ بھی جو ہے وہ صحیح میں بھی جامع چاہیے کہ جامع موضوع اللہ لفظ صلاۃ کا صحیح مسلک کی بنیاد پر کیا ہے۔ وہاں پہ بھی جامع کے اوپر بحث ہوئی، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ جب اگر آپ نے عام کو لے لیا تو بھی جو ہے وہ بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ قدر جامع کیا ہے بین الصحیح والفاسد۔ تو اسی کی تصویر میں جو وہ آخوذ نے کچھ تصویریں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی تھی، تو اب جو تیسری پڑھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثالثها ان یکون وضعها كوضع العلام شخصیت كزید فكما لا يضر في التسمیۃ فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والکبر والنقص بعض الاجزاء وزیادته كذلك فيها۔ کہہ رہے ہیں کہ جو ثانیہ پڑھا تھا نا، ثانیہ پڑھا ہے، کل پڑھا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں ہاں ریکارڈڈ بھی ہو جائے گا۔ ثانیہ پڑھا ہے۔ ثانیہ کیا تھا محمد علی، بتاؤ گے؟ ہم موزم اجزاء کے لیے جو قدر جامع جو ہے موزم الاجزاء، تو انہوں نے کہا یہ موزم الاجزاء جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ اچھا، موزم الاجزاء سے مراد آپ کی اغلبیت اجزاء ہے، اور جو باقی رہ جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اس پر یہ کہا تھا، اشکال یہ کیا تھا کہ جو باقی اجزاء رہ جائیں گے وہ حقیقت صلاۃ کے اندر داخل ہیں یا خارج ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حقیقت صلاۃ موزم الاجزاء سے تشکیل پاتی ہے، تو وہ جو خارج رہ گئے اس کا مطلب یہ کہ وہ خارج ہیں، اور شریعت نے یہ کہا کہ جزء صلاۃ ہے، اس کا مطلب ہے داخل ہیں، تو ایک چیز خارج بھی ہو گئی اور داخل بھی ہو گئی۔ یہ اس کا اشکال تھا، سمجھ گئے؟ جی یاد آ گیا۔ تو کہہ رہے تیسری تصویر جامع کی وہ یہ ہے کہ جیسے علم شخصی ہے، کسی شخص کا جو ہے وہ علم رکھتے ہیں آپ، جیسے علم شخصی ہے کسی کا، تو اب مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا تقی یا زید یا جو بھی نام رکھا، محمد۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ پہلے بچہ تھا، پھر وہ بڑا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، پھر وہ پڑھ لکھ گیا، پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہاتھ کٹ گیا اس کا، پھر اس کا جو ہے وہ کوئی دل جو ہے وہ نیا ٹرانسپلانٹ ہو کے نیا ڈل گیا، اور چیزیں اس کی بدل گئی، تو پھر وہ باہر چلا گیا، اس کا رنگ روپ بھی بدل گیا۔ تو یہ تمام حالات جو اس کے اوپر آ رہے ہیں وہ رہ رہے زید کا زید، بچہ ہے تب بھی زید، بڑا ہے تب بھی زید، یہاں پہ تب بھی زید، باہر ہے تب بھی زید، ایک ہاتھ بدل گیا تب بھی زید۔ اس کی شخصیت نہیں بدل رہی، نہ اس کا علم شخصی جو جس کے لیے وضع ہوا تھا وہ بدل رہا ہے۔ تو جس طرح سے مختلف حالات اس کو نہیں بدلتے، زید زید ہی رہتا ہے، اسی طرح سے نماز میں جو مختلف حالات بدل رہے ہوتے ہیں، نماز کے مصادیق بدل رہے ہوتے ہیں،
وہ نماز کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہی رہتی ہے. انسان کا ہاتھ کٹ جائے یا پیر کٹ جائے. اچھا صحیح. ثالثها یکون وضعها كوضع العلامی شخصیت کا زید فکما لا یضر فی التسمیۃ فیہا، یعنی جس طرح سے نقصان نہیں پہنچاتا علام شخصیہ میں تسمیہ یعنی صادقانہ کہ مثلا فلاں شخص زید ہے، جو اس کا نام رکھا ہے وہ وہی کا وہی ہے. تبادل الحالات المختلفہ، مختلف حالات کا تبادل من الصغر والکبر ونقص بعض الاجزاء وزیادتہ کذالک فیہا وفیہ. شیخ اس پہ کیا اشکال کر رہے ہیں؟ ان الاعلام انما تکون موضوعۃ للاشخاص والتشخص انما یکون بالوجود الخاص ویکون الشخص حقیقتا باقیا ما دام وجودہ باقیا وان تغیرت عوارضہ من الزیادۃ والنقصان وغیرہما من الحالات والکیفیات فکما لا یضر اختلافها فی التشخص لا یضر اختلافها فی التسمیہ وهذا بخلاف مثل الفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ولا يكاد يكون موضوعا له الا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشکال یہ ہے کہ علم وضع ہوا ہے شخص کے لیے اور تشخص اس کے وجود خاص سے ہے، اور شخص جو ہے وہ حقیقت ہے، باقی ہے جب تک اس کا وجود باقی ہے، اگرچہ اس کے عوارض بدل رہے ہیں. پہلے چھوٹا سا تھا بچہ، پھر بڑا ہو گیا، پھر جوان ہو گیا، پھر پڑھ لکھ گیا، پھر باہر چلا گیا، پھر ہاتھ کٹ گیا. تو جس طرح سے اس کے حالات کا اختلاف حالات اس کے تشخص میں نقصان نہیں پہنچاتا، اسی طرح اس کے تسمیہ میں، اس کے صادق آنے میں کہ یہ زید ہے، یہ وہی زید ہے جو پیدا ہوا تھا، اس میں بھی نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن الفاظ عبادات اس طرح سے نہیں ہیں. الفاظ عبادات وضع ہوئے مرکب اور مقید کے لیے. جب میں نے کہا ٹھنڈا پانی، اس کا مطلب اگر کوئی گرم پانی یا سادہ پانی لے کے آیا تو مجھے قابل قبول نہیں ہے. میں نے کہا ٹھنڈا پانی. تو الفاظ عبادات موضوعۃ للمرکبات والمقیدات ولا یکاد یکون موضوعا لہ، اور مختلف نمازوں کے لیے موضوع اللہ نہیں ہوگا مگر جب تک کہ قدر جامع نہیں ہوگی لشتاتہا وحاویاً لمتفرقاتہا. ایک قدر جامع ان تمام نمازوں میں جو پڑھی جا رہی ہے، ایک جماعت سے پڑھی جا رہی ہے، ایک فرادہ پڑھی جا رہی ہے، ایک مسافر کی ہے، ایک جو ہے وہ حاضر کی ہے، ایک میت کی ہے، ایک عید کی ہے. تو جتنی بھی ایک زلزلے کی ہے، جتنی بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ان میں جب تک یہ قدر مشترک نہیں ہوگی جو اس کے متفرقات جتنے بھی اس کے افراد ہیں ان میں قدر، جیسے انسان ہے، انسان گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، بونا بھی ہے، لمبا بھی ہے، صحت مند بھی ہے اور کمزور بھی ہے، ہر طرح کا انسان ہے، لیکن ایک قدر مشترک اس کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ حیوان الناطق اور اس کی انسانیت ہے، انسان ہونا ہے. تو وہ انسان ہونا جو اس کے اندر قدر مشترک ہے، اسی طرح سے نماز میں قدر جامع ہونی چاہیے جو کیا ہو، جامع لشتاتہا، یعنی پھیلے ہوئے جو اس کے افراد ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہو. وحاویاً لمتفرقاتہا، اور جو متفرق اس کے ہیں، کبھی صحیح ہے کبھی فاسد ہے، تو وہ اس کے کیا ہے، ان سب میں یہ شامل ہو. کما رفت فی الصحیح منہا، جس طرح سے کہ صحیح میں آپ نے اس بات کو جان لیا کہ نماز اگر صحیح ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بیٹھ کے پڑھی جائے یا کھڑی ہو کے پڑھی جائے، وضو کے ساتھ پڑھی جائے یا وضو کے بغیر پڑھی جائے. ٹھیک ہے، تیسری تصویر ہو گئی. چوتھی تصویر کیا ہے؟ چوتھی تصویر یہ جامع کی کہ انما وضعت لہ الالفاظ ابتداءً هو الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط.
الفاظ اس کے لیے وضع ہوئے تھے، لفظ صلاۃ جس حقیقت کے لیے وضع ہوا وہ واجد تمام اجزاء و شرائط ہے، ایک شرط بھی اس کے اندر کم نہیں ہے، معظم الاجزاء بھی نہیں کہیں گے جو دوسرے تصویر میں کہا تھا معظم الاجزاء، قدر جامع معظم الاجزاء، نہیں، تمام اجزاء و شرائط، الا ان العرف یتسامحون کما هو دیدنهم ویطلقون تلک الالفاظ علی الفاقد للبعض تنزیلا له منزلۃ الواجد۔ عرف کیا کرتا ہے؟ عرف تسامح سے کام لیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک بوتل جو ہوگی 500 ml کی، اس میں 3 گلاس بنانے، اب 3 گلاس تو نہیں بنیں گے اس میں، اب کیسے بنائیں؟ تو برف زیادہ ڈال دیں اس میں، تو 3 گلاس خود بخود بن جائیں گے، بنیں گے نہیں بنیں گے؟ تو برف، تو عرف کیا کرتا ہے؟ تسامح کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شریعت نے بھی تسامح کو قبول کیا، جیسے آپ کے ہاتھ میں انک لگ گئی تو آپ نے دھویا لیکن تھوڑا سا نشان رہ گیا، تو شریعت نے کہا پڑھ لو بس، ٹھیک ہے، تو اس میں ٹھیک ہے بس صحیح ہے یار، پڑھ لو، کھال تو نہیں چھیلیں گے۔ اب پڑھ لی اس میں نماز، کچھ دن کے بعد وہ نشان بھی چلا گیا، تو اس کا مطلب کچھ تھا تو گیا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ نشان نہیں تھا، نشان تھا، لیکن شریعت نے تسامح سے کام لیا، ہلکا ہاتھ رکھا۔ تو عرف کی عادت ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، وہ ایک بار ہاتھ پھیر لیا بس ہو گیا وضو، ٹھیک ہے، وہ لگے جا رہے ہیں مولوی صاحب یوں ہاتھ ملے جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو عرف تو ایسے نہیں کرتا نا، عرف تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو عرف کی دیدن، عرف کی عادت ہے، لوگوں کی عادت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تسامح کے اوپر ہے کہ ٹھیک ہے، جب 10 اجزاء کی صلاۃ ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے، 6-7 کی بھی ہو گئی، صحیح ہے، کافی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قدر جامع بن جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جامع ابتدا میں تو وہ چیز تھی جو صحیح تام الواجد لتمام الاجزاء و شرائط تھی، لیکن عرف نے اس میں تسامح کیا، اور یطلقون تلک الالفاظ علی الفاقد للبعض، انہوں نے اطلاق کیا ان الفاظ کو جو بعض اجزاء کے فاقد تھے، تنزیلا لہ منزلۃ الواجد، اس کو نازل منزلہ واجد قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی یہ جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں، ان کی نماز ہے، ماشاءاللہ سے قیام کرتے ہیں، قیام کیا کرتے؟ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، قیام کرتے۔ فلا یکون مجازا فی الکلمۃ علی ما ذهب الیہ السکاکی فی الاستعارۃ، سکاکی جو تمام ادھر دیکھیے، سکاکی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ کے اندر مجاز نہیں ہوتا۔ علماء معنی بیان میں استعارے کی بحث میں سکاکی کا ایک الگ نظریہ، جیسے وہ مثال کے طور پر ایک بہادر انسان جو ہے وہ گھوڑے پہ آیا اور اس سے حملہ کیا اور وہ اپنے دشمن کو دبوچ کے لے گیا، تو اب اگر آپ نے کہا شیر آیا اور دشمن کو شکار کر کے چلا گیا، تو سکاکی یہ نہیں کہتے کہ مجاز ہے، یہاں پہ سکاکی یہ کہتے ہیں کہ اس بہادر انسان کو آپ ادعا کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ شیر ہے اور اس کے پنجے ہیں، اور یہ آیا اور اس نے اپنے پنجوں سے دبوچا اور اس کو شکار کو لے گیا، ایسے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بولنے والا ہے وہ ادعا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بہادر انسان نہیں آیا، شیر آیا۔ تو کہا یہ کیسے سمجھیں گے کہ شیر آیا، بہادر انسان آیا، اگر لفظ حقیقت میں استعمال ہوا؟ کہا قرینے سے سمجھیں گے، قرینے مقالیہ یا حالیہ جو بھی ہے اس سے سمجھیں گے۔ تو ورنہ جو کہنے لفظ ہے، لفظ استعمال ہوا حقیقت میں، لفظ مجاز میں استعمال، یہ سکاکی کا ایک الگ نظریہ، پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو اب یہ بات جو ہے وہ اسی کو چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سکاکی نے بھی یہ بات کہی تھی، ادعا کیا تھا کہ یہ شیر ہے، یہ بہادر انسان نہیں ہے، شیر ہے۔
تو اگر سکاکی ادعا کر سکتا ہے کہ یہ شعر ہے، تو ایک نماز جس میں تشہد نہیں ہے، تشہد کے بغیر والی نماز کو ہم بھی ادعا کر سکتے ہیں کہ یہ نماز ہے، ادعا کر سکتے ہیں واجد تمام شرائط ہے، ٹھیک ہے، نہیں کہیں گے فاسد ہے، ناقص ہے، بلکہ کہیں گے واجد تمام شرائط ہے۔ وَيُطْلِقُونَ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ عَلَى الْفَاقِدِ لِلْبَعْضِ تَنزِيلًا لَهُ مَنزِلَةَ الْوَاجِدِ فَلَا يَكُونُ مَجَازًا فِي الْكَلِمَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّكَّاكِي فِي الْإِسْتِعَارَةِ۔ واضح عبارت، یہ ترجمہ کروں۔ ہم کیا کہیں گے، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر جس کی جیسے نماز جس کو پڑھنی ہے اس کی نماز شریعت کہتی ہے ناقص ہے، اگر شریعت نہیں کہہ رہی ہوتی ناقص ہے، شریعت کہتی ہے جیسے آپ کو یاد آئے تو آپ نے جو ہے وہ تشہد پڑھنا ہے۔ عاجز کی بات کر رہے ہیں، عاجز کی نہیں، ابھی میں تشہد کی مثال دی تھی نا، تو تشہد میں بھی تو ایک جز کم ہو گیا، اب میں مثال دے رہے ہیں نا، تو تشہد میں ایک جز کیا ہو گیا، کم ہو گیا۔ شروع میں بات کی تھی کہ بھئی عاجز، چلے عاجز کی لے لے، عاجز کی، عاجز جو ہے وہ عاجز کی جو نماز ہے اس میں ایک جز کم ہے، قیام نہیں ہے، تو قیام نہیں ہے تو جو نارمل اسٹینڈرڈ والی نماز ہوتی ہے اس سے اس کا ایک جز کم ہے، نہیں کم ہے، تو یہ ناقص ہوئی نا، ناقص ہوئی۔ اس کی نماز کامل ہے، اس کے نہیں، یہ تو آپ مولوی بن کے بول رہے ہیں نا، ابھی تو ہم عرف کی بات کر رہے ہیں، عرف میں تمام لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا، تو اگر اس کی نماز کو نماز کہیں گے تو ادعا کریں گے کہ اس کی نماز میں تمام اجزاء موجود ہے، منزلۃ الواجد، ٹھیک ہے۔ ابھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فالتو کی بحثیں ہم کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو نماز اس کی جو نماز یہ پڑھ رہا ہے یہ صحیح ہے، فاسد نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فاسد اور ناقص کی، یہ تو اس کے لیے مکمل نماز ہے تو صحیح ہے، اس کے لیے فاسد تو ہے ہی نہیں۔ فرض یہاں پہ کرنا ہے کہ ایک شخص تشہد بھول گیا اور تشہد جزء صلاۃ تھا، یا ایک شخص جو ہے وہ جہرن پڑھنی تھی اور اس نے اخفاتن پڑھی، یا اخفاتن پڑھنی تھی اس نے جہرن پڑھی، بھول گیا، تو اس کی نماز کیا ناقص ہے یا نہیں؟ شریعت کی نظر ناقص ہے۔ شریعت معاف کر دے وہ بات الگ ہے، لیکن ناقص تو ناقص ہے نا۔ تو شریعت نے کہا کہ تم نے تشہد کیوں نہیں پڑھا، تو شریعت اس کو مواخذہ کر سکتی ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے تشہد کیوں نہیں پڑھا، کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھول گیا۔ تکلیف کے لیے، صحت تکلیف کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک جو ہے علم ہے، ذکر ہے، جب تک علم نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ تکلیف وہ نہیں ہو سکتی، منجز نہیں ہو سکتی، تکلیف فعلی نہیں ہو سکتی۔ تکلیف اس وقت فعلی ہوگی جب یہ جانتا ہو، یہ بھول گیا کہ مجھے تشہد پڑھنا تھا، جب یہ بھول گیا تو حالت نسیان میں یہی اس کا وظیفہ ہے۔ اب اسے یاد آیا تو شریعت نے کہا جیسے ہی نماز ختم ہو بیٹھ کے سب سے پہلے تشہد پڑھو اور پھر 2 سجدہ سہو بھی بجا لانا، صحیح؟ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اس کی نماز ناقص تھی۔ بل يمكن دعوى سيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة ودفعات من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة والمشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی ناقص نماز ہے اس پہ اطلاق ہوگا کہ یہ، یا جو نجس کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے، وضو کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، نجس کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے، تو یا جیسے وہ ایک ہمارے جو برابر میں ایک آنٹی اور انکل رہتے تھے، تو وہ جو انکل تھے وہ بہت دیر سے نماز پڑھتے تھے، قضا ہونے والی ہوتی تھی تو آنٹی وہاں سے سناتی رہتی تھی آپ کی نماز نہیں ہے، نماز
نہیں ہے، تو وہ بھی ایک نماز ہے جو آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کی صورت جو ہے وہ کیا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن نماز تو ہے، صحیح بھی ہے. تو یا وہ نماز جو وقت کے باہر پڑھی جائے، قضا کر کے پڑھی جائے، تو یہ بھی نماز ہے، لیکن کیا ہے، فاقد بعض اجزاء ہے، یعنی اس میں وقت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر صبح کی نماز ابھی پڑھے کوئی، اس وقت پڑھے سورج نکلنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھے، تو کیا سمجھیں گے، کہیں گے نماز ہے، نماز تو ہے، لیکن کہیں گے وقت کے بعد پڑھ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ دعویٰ کریں جو فاقد اجزاء و شرائط ہے کہ یہ حقیقت میں استعمال ہوا ہے، نماز یہاں پہ حقیقت میں استعمال ہوا ہے، دفعتاً و دفعات بغیر حاجت کے کہ کثرت اور شہرت کی آپ کو ضرورت پڑے. تو جس طرح سکاکی نے ادعا کیا کہ بہادر انسان نہیں آیا بلکہ شیر آیا، تو یہاں بھی ہم نے یا عرف نے ادعا کیا کہ یہ نماز جو ہے وہ واجد تمام اجزاء ہے، اور اس کے لیے وضع تعینی کی بھی ضرورت نہیں ہے، شہرت اور کثرت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ للانس الحاصل من جہت المشابہت فی الصورہ، کیونکہ انس حاصل ہے، اور یہ نماز اس نماز کے جو واجد تمام اجزاء ہے اس سے مشابہت رکھتی ہے. یا اب المشارکۃ فی التاثیر، یعنی یہ نماز بھی وہی اثر رکھتی ہے جو وہ والی نماز رکھتی تھی. ایک بس میں جو وہ ایئر کنڈیشن نہ ہو اور ایک بس میں ایئر کنڈیشنڈ ہو تو بالآخر بس تو دونوں ہیں، منزل پہ دونوں پہنچا دیں گی. ایک میں جو ہے وہ باہر سے ہوا آئے گی، ایک میں بس کے اندر سے آئے گی. گرم اور ٹھنڈی کا فرق ہوگا بس. ہاں، گرم اور ٹھنڈی کا. اب المشارکۃ فی التاثیر، یعنی ہم کہیں کہ ایک کا انجن زیادہ مضبوط ہے، ایک کا انجن جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، لیکن دونوں میں وہی بات ہے، دونوں میں اے سی ہے، تو وہاں پہ اس طرح سے ہی. یا فرض کریں گے اس میں کوئی ایک ایسی چیز کم ہے جس کا کوئی اتنا یعنی ہاں، اس طرح کی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو جس کی کوئی اتنی یعنی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈیکوریشن کی ہے، جیسے انہوں نے چین کور کا جو وہ بات کی. مثال انہوں نے دی ہے کہ معجون ہے، معجون جو ہے وہ بنائی، تمام اجزاء اس میں شامل کی اور بنائی. بعد میں جو معجون بنائی اس میں فاقد بعض اجزاء تھے، لیکن کہا اسے بھی جائے گا کہ یہ بھی وہی معجون ہے، وہی اثر رکھتی ہے. کہنے کا مفی اسامل معاجین، معاجین معجون کی جمع ہے. حکیم نے ایک معجون بنائی جو وضع ہوئی تھی ابتداءً خاص مرکبات کے لیے، اور وہ معجون واجد تھی تمام اجزاء کی. حیث یسع اطلاقها علی الفاقد لبعض الاجزاء، یعنی اطلاق معجین ہوا بعض اجزاء کے فاقد کے اوپر، المشابہ لہو صورتاً، جو مشابہ ہے اس سے صورت میں، والمشارک فی المہم اثراً، اور مہم اثرات میں دونوں شریک ہیں، تنزیلاً و حقیقتاً، یا حقیقتاً آپ نے اس کو معجون کہا یا آپ نے اس کو نازل منزل ہے معجون حقیقی قرار دیا جو واجد تمام اجزاء ہے. وفیہ انما یتم فی مثل اسامی المعاجین وسائر المرکبات الخارجیہ مما یکون الموضوع له فیہا ابتداء مرکبا خاصا ولا یکاد یتم فی مثل العبادات التي عرفت ان الصحیح منها یختلف بحسب اختلاف الحالات وکون الصحیح بحسب حالت فاسدا بحسب حالت اخرى کما لا یکفی فتأمل جیدا. کہہ رہے ہیں کہ یہ معجون میں چل سکتا ہے، مرکبات میں بھی چل سکتا ہے. ایک دفعہ آپ نے بریانی بنائی، اس میں بعض جو ہے وہ گرم مسالے نہیں ڈالے، تب بھی بریانی بن جائے گی، بریانی پھر بھی بن جائے گی. آلو نہیں ڈالے پھر بھی بریانی بن جائے گی. تو خوشبو نہیں ڈالی پھر بھی بریانی بن جائے گی. گوشت ہونا چاہیے بس. ہاں، گوشت ہو، چاول ہو، نمک ہو، گھی ہو، مین چیز ہے اس کی ہو تو بریانی بن جائے گی. لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ مطلب کوئی چیزیں جو
فاقد بعض اجزا بھی ہوا تب بھی اس کو بھی بولیں گے بریانی. اور جس سے خوشبو آ رہی ہو، جس میں ہر طرح کے گرم مسالے بھی ہوں اور ساری چیزیں ہو، بگار بھی لگا ہوا ہو، تو وہ جو ہے وہ اس بریانی کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی بریانی ہوگی، دونوں بریانی ہوں گی. تو کہیں گے تو یہ تو مرکبات میں چل سکتا ہے، لیکن نماز میں نہیں چل سکتا. اسامی عبادات میں، الفاظ عبادات کے موضوع اللہ میں نہیں چل سکتا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ خراب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز کو آپ بولتے صحیح، وہ ایک کے لیے صحیح ہوتی ہے، دوسرے کے لیے فاسد ہوتی ہے. جیسے نماز ہے، 4 رکعت نماز، یہ حاضر کے لیے صحیح ہے، مسافر کے لیے فاسد ہے. وضو والی نماز، وضو والی نماز یہ واجد ماء کے لیے فاسد ہے، صحیح ہے، اور جو غیر واجد ہے اس کے لیے وضو والی نماز جو ہے وہ، یعنی اس کی وہ تمکنت ہی نہیں رکھتا، نہیں کر سکتا، فاسد ہے. یا فرض کریں کہ پانی موجود ہے، نقصان ہے اس کے لیے، اور پھر اس نے جو اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ وضو کر لیا، تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے. ہو سکتا ہے کوئی فقی فتویٰ دے کہ یہاں نماز اس کی فاسد ہے. جیسے روزہ ہے، بیمار نے رکھ لیا، بیمار نے اگر روزہ رکھ لیا تو ظاہر میں اس کی روزے کی شکل ہے، ورنہ اس کا روزہ نہیں ہے. جیسے بچے نے باپ سے پوچھے بغیر رکھ لیا، بیوی نے مستحب روزہ شوہر سے پوچھے بغیر رکھ لیا، تو اس کا روزہ روزے کی ظاہری شکل ہے، روزہ باقی نہیں ہے، روزہ باقی نہیں ہے. تو کہنے بولا یکادو یتم فی مثل العبادات التي عرفت ان صحیح منها یختلف بحسب اختلاف الحالات. صحیح حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. وہ کون صحیح؟ بحسب حالت فاسدا بحسب حالت اخرى کما لا یخفی فتعمل جیدا. خوب پڑھے یا کافی؟ وہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.